بزم کونین کو خالق نے سجا رکھا ہے، بزم کونین کو خالق نے سجا رکھا ہے، آنے والا ہے جو محبوب بنا رکھا ہے، بزم کونین کو خالق نے سجا رکھا ہے، آنے والا ہے جو محبوب بنا رکھا ہے، بزم کونین کو خالق نے سجا رکھا ہے، اور ان کا میلاد خدا نے کچھ منایا ہے کچھ ایسے، اور ان کا میلاد خدا نے منایا ہے کچھ ایسے، محفل ہاتھ میں نبیوں کو بلا رکھا ہے، محفل ہاتھ میں نبیوں کو بلا رکھا ہے، بزم کونین کو خالق نے سجا رکھا ہے، اور ان کی تعریف میں کھلتے نہیں لب تیرے، اور ان کی تعریف میں کھلتے نہیں لب تیرے، چھوڑ تنقید کو تنقید میں کیا رکھا ہے، چھوڑ تنقید کو تنقید میں کیا رکھا ہے، بزم کونین کو خالق نے سجا رکھا ہے، اور کتنا ناصر کرم مجھ پہ میرے مولا کا، اور کتنا ناصر کرم مجھ پہ میرے مولا کا، مجھ کو رکھا ہے تو مجھ کو رکھا ہے تو محمد کا گدا رکھا ہے، مجھ کو رکھا ہے تو محمد کا گدا رکھا ہے، بزم کونین کو خالق نے سجا رکھا ہے، آنے والا ہے جو محبوب بنا رکھا ہے، بزم کونین کو خالق نے سجا رکھا ہے، وعلى سائر الصحابة والتابعين وعلى عباد الصالحين. حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد عن أيوب عن محمد عن ابن أبي بكرة عن أبي بكرة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن دماءكم وأموالكم قال محمد وأحسبه قال وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا ليبلغ الشاهد منكم الغائب وقال محمد يقول صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ذلك على البلاغ صدق النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا طيبا مباركا.
جتنے ساتھی تشریف فرما ہے میری طرف سے اللہ کریم سے دلی طور پر دعا ہے کہ اللہ کریم میرا اور آپ کا سب یہاں پر آنا سب کو قبول منظور فرمائے۔ نہ میں تو کوئی عالم ہوں، میں تو کوئی طالب علم ہوں، اور نہ میں کوئی ٹیپیکل کوئی استغفر اللہ معافی دے اور واقع کرام کرتے کو مولوی ہوں کہ جس کا صرف کام یہی ہو بس باتیں کر کے چلے جانا ہوگا۔ میں آپ کے سامنے رہتا ہوں، ہر وقت موجود رہتا ہوں، اور میں زیادہ وقت بھی نہیں ہوں۔ اصل میں آج جو مولانا محترم نے پروگرام جو رکھا تھا امام الانبیاء کانفرنس، تو اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے انبیاء کے امام، اس میں کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے۔ جس طرح اللہ کے رسول کی ذمہ داری جو ہے، اللہ کے رسول کا مرتبہ کام تمام انبیاء پر جو ہے امامت کا ہے، اسی طرح پوری جو امت مسلمہ ہے اس کا کام بھی پوری جتنی بھی دوسری قومیں ہیں ان پر امامت کا کام، ان کی رہنمائی وہ کریں، وہ کسی کی رہنمائی میں جا نہیں سکتے، یہ طے شدہ بات ہے۔ میں نے اسی لیے آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پڑھی ہے۔ اسلام جو ہے پروفیسر مارکس ملر جس نے اسلام کا بڑا زبردست مطالعہ کیا، حالانکہ وہ عیسائی ہے، اس نے کہا ہے کہ اسلام جو ہے وہ تبلیغ کا مذہب ہے، تبلیغ بات کو پہنچانے کا۔ یہ ہمارے دارے کا نام بھی دارے تبلیغ اسلام ہے، تو یہ اپنے اندر بہت بڑا زبردست سبق رکھتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ اسلام کی ساری بنیاد، اس کی زندگی جو ہے وہ تبلیغ پر مبنی ہے، یہ طے شدہ بات ہے۔ اور اس کی بنیادی وجہ اگر آپ ساری جتنی بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر جتنی بھی محنت اور کوشش ہوئی ہے اس دین کو پھیلانے میں، تبلیغ کے ذریعے سے آپ پورے برصغیر پاک و ہند کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، آپ کو سلہٹ، بنگال کی جتنے بھی کشمیر اور جتنا بھی لاہور، جتنے بھی سارے علاقے ہیں، یہ سارے ان نیک لوگوں کی تبلیغ کا نتیجہ تھا۔ اور حتیٰ کہ میں تو ایک ہستی کے متعلق یہ پڑھ رہا تھا کہ وہ بہت بڑی ہستی تھی، بڑا تبلیغ کا انہوں نے کام کیا تھا، کہ ہم سارے مسلمان ان نیک اولیاء اللہ کی وجہ سے۔ تو میں یہ پڑھ رہا تھا کہ ایک ہستی ایسی بھی تھی کہ جب وہ کسی کو کوئی بندہ ان کی طرف دیکھ لیتا تھا، ان کی طرف صرف چہرے کی طرف دیکھ لیتا تھا، تو وہ بندہ مسلمان میں بغیر رہتا نہیں، مسلمان میں بغیر نہیں رہتا تھا۔ یعنی کہ آپ دیکھیں یہ کتنا بڑا کام ہے، اور اس کام کے نتیجے میں آج ہم مسلمان ہیں۔ دلیج میری جتنی بھی ہستی ہیں یہ ساری چیزیں، تو آج میں نے آپ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پیش کی ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ آج کے دن یہ اصل میں فتح مکہ کا اگلی صبح تھی، جس میں اللہ کے رسول نے اس بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ آج کے بعد مسلمانوں کی حرمت اور عزت جو ہے وہ سب ایک دوسرے پر حرام ہے، آبروئیں حرام ہے۔ اور پھر اللہ کے رسول نے آخری پیغام یہ فرمایا، اللہ لیبلغ شاہد الغائب، کہ جو بھی بندہ یہاں پر موجود نہیں ہے، ابھی پیدا نہیں ہوا، اس کی یہ ذمہ داری ہے جو میری بات سن رہا ہے وہ اپنے پیدا ہونے والے تک پہنچا دے، پیدا ہونے والے تک بھی، یا اس وقت اس مجلس میں ایسا کوئی بھی بندہ موجود نہیں جس تک میرا پیغام نہیں پہنچا اس تک پہنچا دے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوبصورت بات بیان فرمائی، بلغوا انی ولو آیا، کہ میری ایک ایک بات لوگوں تک پہنچا دو۔ اور اس کے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ جس نے مجھ پر من غضب علیہ متعمدا فلیتبوأ مقعدہ فی النار، کہ جس نے میرے متعلق ایسی بات بھی لوگوں تک پہنچا دی جو میں نے نہیں بیان کی تھی، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اب ہم نے دیکھنا یہ کہ ہم جتنے بھی زندگی میں کام سر انجام دے رہے ہیں، کوئی انسان اپنے لیے دولت اکٹھی کر رہا ہے، سارے کام کر رہے ہیں، کوئی کسی بندے کے کسی کا کوئی مقصد ہے، کسی کا کوئی مقصد ہے، اب سارے اپنے دل سے یہ پوچھیں کہ ہم یہ تبلیغ کا کام اور دعوت کا کام کس حد تک پہنچا رہے ہیں، کس حد تک لوگوں کو کسی بات سے۔ آپ دیکھیں نا، میں اس لیے میں بڑی لمبی چوڑی بات نہیں کرنے والا ہوں، میں صرف وہی بات کرنے والا ہوں جو سب کے کام کی۔ میں نے اسی لیے آپ کے سامنے ان نیک لوگوں کی سارے لوگوں کو میں اگر بیان کرتا ہے، سارے لوگوں کو بیان کروں تو یہ بہت بڑا ٹائم لگے گا۔ تو ہماری زندگی میں سب سے پہلا عنصر یہ ہونا چاہیے کہ ہم سارے جتنے بھی، جو میرا ساتھی ہے، جو میرا دوست ہے، جو میرا رشتہ دار ہے، اس تک اسلام کی بات پہنچا دیں۔
اور آپ یہ بھی پھر سوچیں گے کہ اس بات کو بچانا کس طرح سے. آپ کے دوست ہیں, آپ کی مجلس لگتی ہے, تو آپ اس مجلس میں ایسے ساتھی جو نماز نہیں پڑھتے ان کو نماز کے لیے توجہ دلائیں, ان کو نماز کے لیے تیار کریں. ایسے ساتھی جو کسی بھی کبیرہ گناہ میں مبتلا ہیں ان کو پہلے اسلام کا درس دیں اچھے طریقے سے, کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ, کہ اپنے رب کی راہ کی طرف اچھے طریقے سے بہترین نصیحت کے ساتھ لوگوں کو لے کر آنا ہے. اور یہ جتنا کام ہے یہ سارا آپ نے خود سر انجام دینا ہے. اگر یہ آپ سر انجام دیں گے تو آپ کا ایمان باقی رہے گا, سارے لوگوں کا ایمان باقی رہے گا. اگر یہ کام سر انجام نہیں دیں گے تو یہ آپ کا بھی ایمان باقی نہیں رہے گا, دوسری کسی لوگوں کا بھی ایمان باقی نہیں رہے گا. کیونکہ قرآن مجید میں اللہ کی فرماتا ہے دین واسبہ, یہ دین ہمیشہ کا دین ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ آج اکٹھے ہوئے ہیں اور آئندہ کے لیے آپ کا کام نہیں ہے, بلکہ آپ کے اوپر یہ سب سے بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے. اور حالانکہ میں ایک واقعہ پڑھ رہا تھا, اس میں حضرت عبداللہ نے آخر میں ایک بات فرمائی تھی, بالکل ان کا آخری وقت تھا. تو ان سے ایک صحابی پوچھنے لگے آپ نے آخری عمر میں کیوں بات ہے؟ انہوں نے کہا مجھے اللہ کے رسول کا یہ فرمان یاد تھا کہ جو بندہ جس کے پاس میری چھوٹی سی بات ہے وہ لوگوں تک پہنچا دے, اور جو بندہ حاضر ہے وہ غائب تک پہنچا دے. اب دیکھیں ہم تک وہ لوگ جن لوگوں نے محنت کی اپنی بات کو پہنچایا تھا, اب ہم نے یہ سوچنا ہے کہ اپنی سوسائٹی میں, اپنے معاشرے میں, اپنے گھر میں رہتے ہوئے اس پیغام کو کس طرح پہنچا سکتے. اس کے لیے وہ سارے آپ کو ذرائع اختیار کرنے پڑے, چاہے میڈیا میں آپ کو جانا پڑے, چاہے لوگ آپ کو ایسے تلاش کرنے پڑے, آپ کو خود کام کرنا پڑے, آپ کو لوگوں تک پیغام پہنچانا پڑے. ظاہر ہے جب دین کا آپ کام کریں گے تو اس میں آپ کے لیے آسانی تو نہیں ہوگی, یہ تو مشکل ترین کام ہے. لیکن یہ مشکل ترین کام ہونے کے ساتھ اس راہ پر چلنے والے خوش ہیرے پچھتائے کم مصداق آدمی بننا ہے. تو مجھے یہ پورا یقین ہے کہ آج آپ جس ایمان اور یقین کے ساتھ یہاں پر حاضری کی, آپ جتنی بھی مجالس دیکھیں نا اس میں چھوٹے چھوٹے آپ کرنے کام ہیں. مثلا آپ آئینہ دیکھتے ہیں تو آئینے میں دعا پڑھ لی اللہم حسن تخلقی بحسن خلق, تو یہ اللہ کے رسول کی سنت بھی ہوگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے, گھر سے نکلے تو بسم اللہ وعلی برکت اللہ پڑھ لیں, اس میں داخل تو اس کی دعا پڑھ لیں. تو یہ جتنا بھی تعلق اور آپ جتنا بھی اس کا مطالعہ خود کریں گے حدیث کا, آپ کی زندگی میں یہ بات پیدا ہوتی چلی جائے گی کہ میرا کام ہے, یہ ہم سب کا کام ہے. اور جب ہم اس کو اپنا کام اور جتنے زندگی کے سارے کاموں کے ساتھ رکھیں گے تو یہ کام آگے پھر بڑھے گا. اگر آپ روزانہ ہم اکٹھے ہوتے رہے, بیٹھے, کوئی بات نہ کریں, تو اللہ کے رسول نے فرمایا ایسی مجلس پر لعنت ہو. وہ گدھوں کی مجلس ہے, وہ ایسی مجلس ہے جو مردار کھا کر اٹھی ہے, جس میں ہمارا تذکرہ نہیں ہوتا. تو یہ جتنی چیزیں ہیں آپ کے تبلیغ سے سامنے آئیں, ایک دوسرے کو پیغام پہنچانے سے, ایک دوسرے سے داعیہ کرنے کے. اور آپ کے سامنے میں حدیث بیان کرتا چلو, آپ کی بات بیان کروں گا. اللہ کے رسول مسجد نبی میں داخل ہوئے, بعض حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نوافل ادا کر رہے تھے, اور بعض صحابہ کرام جو ہیں وہ اسلام کے متعلق ہم اس کو کس طرح آگے لے کر جائیں, یہ جتنا معاشرے میں جو کچھ ہو رہا ہے ہم کس طرح اس طرح اپنے لوگوں کو بچا سکتے ہیں. تو اس میں اللہ کے رسول نے فرمایا ان صحابہ کی یہ جو نوافل پڑھنے ان سے بھی بڑھ کر ان کی فضیلت ہے کہ جو آپس میں اس بات پر ڈسکس کر رہے ہیں کہ ہم نے اس پیغام کو آگے لے کر کس قدر جانا ہے. تو اس طرح کے یہ پروگرام اسی لیے ہوا کرتے ہیں. تو مجھے یقین ہے انشاءاللہ آپ سچے دل سے یہ ارادہ فرمائیں گے, آپ جہاں کہیں بھی ہوں, کام پہ ہوں, گھر پہ ہوں, خاندان میں ہوں, اس کا بہترین طریقہ یہ ہے اپنے گھر والوں سے پہلے وضو کے مسائل شروع کریں, غسل کے مسائل شروع کریں, قرآن مجید کے ترجمے کو شروع کریں, حدیث کو شروع کریں. اور یہ مہینے میں ایک ہفتے میں اللہ کے رسول کی سنت ہے کہ اللہ کے رسول یوم الخمیس کا لفظ آتا ہے, جمعرات والے دن اپنے صحابہ کو درس دیا کرتے تھے. اور ایک دفعہ صحابہ نے عرض کی اللہ کے رسول آپ ہمیشہ ہمیں درس دیا کریں, ہر روز درس دیا کریں. اللہ کے رسول مجھے ڈائریکٹ مختار نہ چاہو. اس لیے یہ پورا پریکٹس اور نظام اور منظم طریقے سے کام کریں گے تو اس کا فائدہ ہوگا, ورنہ آج اس طرح حاضر ہو جائیں گے, اب چلے جائیں گے تو اس کا فائدہ نہیں ہوگا. اللہ مجھے اور آپ کو اسلام کی تبلیغ کرنے کی اور اس کا پیغام ٹھیک طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. اس کی لوری کے لیے لفظ کہاں سے لاؤں, اس کی لوری کے لیے لفظ کہاں سے لاؤں, سارے عالم کے مقدر کو جگایا جس نے. سبحان اللہ دی کوئی کس تھوڑی اونچی آواز میں. اس کی لوری کے لیے لفظ کہاں سے لاؤں, سارے عالم کے مقدر کو جگایا